نحمده و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ 8 ربیع الاول۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ اصحاب الجنہ یعنی باغ والے۔ قرآن کریم کی سورہ قلم میں باغ والوں کا تذکرہ آیا ہے۔ اس باغ کا مالک ایک نیک شخص تھا جو یمن کے ایک علاقہ زروان کا رہنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو خوب مال و دولت سے نوازا تھا۔ اس کے پاس ایک بہت ہی بڑا باغ تھا۔ اپنی پیداوار کا بڑا حصہ غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کیا کرتا تھا۔ اپنے گھر والوں کا سالانہ خرچ نکال کر باقی مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیا کرتا تھا۔ جب اس نیک آدمی کا انتقال ہو گیا تو اس کے لڑکوں نے کہا کہ ہمارا باپ تو بہت بے وقوف تھا کہ اپنی دولت غریبوں پر لٹا دیتا تھا۔ ہم ایسا نہیں کریں گے اور بالکل اندھیرے میں پھل توڑنے باغ میں جائیں گے تاکہ کوئی ضرورت مند آ کر ہم کو تنگ نہ کر سکے۔ ابھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے باغ اور کھیتوں کو تیز اور گرم ہوا کے ذریعے رات ہی میں جلا کر راکھ کر دیا۔ جب ان لوگوں نے وہاں پہنچ کر باغ اور کھیتی کی یہ حالت دیکھی تو افسوس کرتے رہ گئے اور اپنے برے فیصلے پر بہت شرمندہ ہوئے۔ بلا شبہ غریبوں اور مسکینوں کا حق نہ دینے والوں اور خدا کی راہ میں خرچ نہ کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایسا ہی معاملہ ہوا کرتا ہے۔ نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، خط کی اطلاع دینا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے، زبیر اور مقداد کو حکم دیا کہ تم روضہ خاخ، ایک جگہ کا نام، تک جاؤ۔ وہاں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، اس کو لے آؤ۔ چنانچہ ہم تینوں گھوڑے دوڑاتے ہوئے اس عورت کے پاس پہنچ گئے اور اس سے کہا خط نکال۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ ہم نے کہا خط نکال ورنہ ہم تیری سخت تلاشی کر لیں گے۔ چنانچہ مجبور ہو کر اس نے بالوں کے جوڑے سے خط نکال کر دیا۔ اس خط میں جنگ سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خفیہ ارادے کی مشرکین مکہ کو خبر دی گئی تھی۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر عرض کیا کہ اس کے بعد کون؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر عرض کیا اس کے بعد کون؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر عرض کیا کہ اس کے بعد کون؟ پھر فرمایا تیرا باپ۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، فوراً استخارہ کرنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام کا ارادہ کرتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم خیر لی واختر لی۔ ترجمہ، اے اللہ مجھے خیر عطا فرما اور میرے دل میں خیر کی بات ڈال دے۔ خلاصہ، فوراً استخارہ کرنا ہو تو یہ دعا پڑھ کر دل کی طرف متوجہ ہو اور جو بات دل میں آئے اس کو اختیار کرے۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، گناہ سے توبہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالی حفظہ اعمال لکھنے والے فرشتے حفظہ کو اس کے گناہ بھلا دیتے ہیں اور اس کے اعضاء و جوارح کو بھی بھلا دیتے ہیں، حتیٰ کہ زمین کے ٹکڑوں کو بھی اللہ تعالیٰ بھلا دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے خلاف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی گواہ نہیں ہوگا۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں، دکھلاوے کے لیے خرچ کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں جو اپنا مال صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ یوم آخرت پر، اور جس کا ساتھی شیطان ہو گیا تو سمجھ لو کہ وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں، نافرمانوں سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ نافرمان لوگ چھوڑ گئے کتنے ہی باغ، چشمے، کھیتیاں اور عمدہ مکانات اور آرام کے سامان جن میں وہ مزے کیا کرتے تھے، اسی طرح ہوا اور ان سب چیزوں کا وارث ہم نے ایک دوسری قوم کو بنا دیا۔ پھر ان لوگوں پر نہ تو آسمان رویا اور نہ ہی زمین اور نہ ہی ان کو مہلت دی گئی۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں، ہمیشہ کی بدحالی۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ بدحال ہوں گے وہ دوزخ میں ہوں گے جہاں ان کے چیخنے چلانے کی آوازیں آئیں گی، یہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے جب تک آسمان و زمین قائم ہیں، مگر یہ کہ تمہارے رب ہی کو کچھ اور منظور ہو، یقیناً تمہارا رب جو ارادہ کر لے اس پر اچھی طرح عمل کرتا ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ ختنہ کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں، ان میں سے ایک ختنہ کرنا ہے۔ فائدہ: ختنہ کرنے سے شرمگاہ کے کینسر، ایگزیما اور گردے کی پتھری جیسی بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ وراثت کا علم سیکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وراثت کا علم سیکھو اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دو، کیونکہ یہ آدھا علم ہے، یہ علم بھلا دیا جائے گا، امت میں سے سب سے پہلے اسی علم کو اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔